غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا ہوا ہے خیبر میں، یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ جب بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور اس لشکر کے پاس جا کر اس سے پوچھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچا اور آ کر سوال کیا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار فلاں خیمہ میں تشریف فرما ہیں۔ تو پہلے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے بڑے بادشاہ اور ایک عام سے خیمے میں کیسے رہتے ہوں گے۔ اس نے یقین نہ کیا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ لیکن پھر وہ ان کی بات پر یقین کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ جب خیمہ میں داخل ہوتا ہے ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت لے کر آئے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایمان اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان اور اسلام کی دعوت رکھی۔ جب اس کے سامنے ایمان اور اسلام کی دعوت رکھی، اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، اس اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرے لیے میرا کیا انجام ہوگا، میرے لیے کیا رتبہ ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے، گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، میں ایک عام سا چرواہا ہوں اور سیاہ فام انسان ہوں اور میرے جسم سے بو آ رہی ہے، تو آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی مذاق نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے اور اللہ کی ذات تیرے اس سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گی اور تیرے جسم سے اٹھنے والی بو کو اللہ پاک کی ذات خوشبو میں تبدیل فرما دے گی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر سوال کیا یا رسول اللہ اب میرے ذمہ کیا حکم ہے، میں اب کیا کروں، مسلمان تو ہو گیا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اب یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں کہ تو فلاں نماز ادا کر، اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں تو روزہ رکھ، زکوٰۃ تجھ پر فرض نہیں ہے، حج تجھ پر فرض نہیں ہے۔ بس اب ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر تو اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ تیرے لیے خوش بختی ہوگی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جہاد میں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ غازی بن جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ مجھے ضمانت دیں تو میں اس میں جہاد میں شامل ہو جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، اگر تو اس میں شہید ہو گیا تو میں تیری ضمان لیتا ہوں اللہ پاک تجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔
اب وہ جہاد میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بکریاں تیرے پاس جو ہیں یہ یہودیوں کی ہیں اور یہ تیرے لیے امانت ہیں تیرے پاس، پہلے ان بکریوں کو لے جاؤ اور ان کو واپس جا کر کے آؤ، پھر واپس آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ وہ چرواہے گئے اور بکریوں کو واپس کیا، پھر آ کر جہاد میں شامل ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کا ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہاں جا پہنچے آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شہید یہ ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو نہیں پہچانتے لیکن میں محمد الرسول اللہ اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اللہ نے اس کی چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا، اور اللہ پاک نے اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ کی پاور کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو پھر بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی چرواہا اگر تھوڑی دیر پہلے دنیا سے چلا جاتا بغیر کلمہ پڑھے تو جہنم میں جاتا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے گیا تو سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا